نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اچھے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بھی بہت اچھے ہوئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جی آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی ہر دلی خواہش کو پورا کریں اور ہر طرح کی مشکلات سے آپ کو نجات دیں، اپنے راستے پر چلائیں اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائیں۔ پیاری طالبات، سب سے پہلے ہم آپ سے ایک بات کریں گے چھوٹی سی سبق شروع کرنے سے پہلے، کہ 2 دن سے آپ سب لوگوں کا سبق کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ ہمیں دکھ رہا ہے بہت کم طالبات ہیں جو سبق کو پورا سن کے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہی ہیں، تو یہ تو بری بات ہوتی ہے نا۔ جب آپ اللہ جی کی طرف سے اللہ جی کی کسی بھی کام میں کوتاہی دیکھیں نا، تو اللہ جی سے استغفار کیا کریں کہ اللہ جی ہمارا دل کیوں آپ کی باتیں سننے کو نہیں لگ رہا، ہمارا دل اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ بھی جب ایسا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم خود کو جانتے ہیں کہ ابیہ فاطمہ، آپ دیکھیں سارا دن آپ اتنا کام کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام، دنیا کی پڑھائی، دنیا کے کام سب کرتے ہیں، لیکن جب اللہ جی کے کام کا وقت آتا ہے تو کبھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا، تو اس وقت ہم اللہ جی کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ جی کی جنت کو یاد کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے کاموں میں تھک جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا سکون کی۔ ایسی وہ جنت تو ایسی ہوئے گی جہاں ہر ٹائم سکون ہوئے گا، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ اس کے جب ہم جنت میں داخل ہوئیں گے تو کتنا خوبصورت نظارہ ہوئے گا نا، جب ہم دیکھیں گے کہ ہر طرف نہریں، اتنے خوبصورت سے محلات ہیں، جنتی پھل ہیں، ہر طرف خیمے لگے ہوئے ہیں خوبصورت، سونے، چاندی، موتی اور ریشم، ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور پھر جب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے جو اپنے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب وہ جو ہمارے پاس سے چلے گئے تھے، جن کی جدائی ہمیں بہت تکلیف دیتی تھی، بہت رلاتی تھی، جب ہم دیکھیں گے نا وہ جنت میں اور ہم ان سے جا کے ملیں گے، تو خود سوچیں وہ کیسی کیفیت ہوئے گی نا انسان کی، جب ایک اچھی بیٹی، نیکار بیٹی جنت میں جائے گی اور اس کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان سے ملے گی۔ اور ایسے ہی بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے دنیا سے چلے گئے تھے اللہ جی کے پاس، وہ ان کو ملیں گے، کسی کی بہن، کسی کے بھائی جو جا چکی ہیں، سب سے ملاقات ہوئے گی نا۔ پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہر مریض وہاں شفا یاب ہو چکا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جو دنیا میں بوڑھے ہو چکے تھے سب جوانی کی حالت میں ہوئیں گے۔ اور کیسا خوبصورت منظر ہوئے گا نا جب ہم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، کتنا خوبصورت وہ نظارہ ہوئے گا نا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سلام پیش کریں گے، ہم علماء امت سے مصافحہ کریں گے، مجاہدین ملت کا ہم دیدار کریں گے اور شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے، اور جاگتی آنکھوں سے ہم اپنے جو فرشتے مقرر ہیں ان سب کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں حوض کوثر پہ لے جایا جائے گا، جہاں ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہمارا استقبال کریں گے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جیسے ایک بار پینے کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اور ہمیں بتایا جائے گا کہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور اس درخت کے نیچے ہیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کثیر اور روایت صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہمیں دور سے ایک بہت ہی پرسوز دل نشین آواز سنائی دے گی اور وہ آذان کی آواز ہوئے گی۔ جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو وہ آذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمیں ایک بہت میٹھی اور سریلی آواز سنائی دے گی، تو سب لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے، تو فوراً بتایا جائے گا یہ اللہ جی کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ کیسا نظارہ ہوگا جس کے قصے ہم نے قرآن کریم میں صرف پڑھے ہیں۔ وہاں اصحاب اخدود کو دیکھیں گے، اہل کہف، اصحاب سفینہ، آل فرعون، اصحاب قریہ کے مومن، اور بادشاہ ذوالقرنین کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں ہمارے خالق و مالک جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے، ہمارے اللہ جی ہمیں ارشاد فرمائیں گے، اے جنتیو، ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ جی فرمائیں گے، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے، اے ہمارے اللہ جی، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگیں کہ آپ نے تو ہمارے چہروں کو روشن فرما دیا، ہمیں جنت میں داخل کیا، اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ بس اللہ جی حجاب اٹھا دیں گے اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ جی کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا ہوئے گا جب اللہ جی ہمیں فرمائیں گے، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا۔ جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کیسی حسین خوبصورت ہوئے گی۔ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا یہ سب نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں کہ چھوٹی سی زندگی میں ہم اللہ جی کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں، ان کے دین کو سیکھ لیں، ان کے احکامات کو پورا کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں، مبارک احکامات کو تھوڑی دیر کے لیے سن لیا کریں، تاکہ وہ مبارک طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہم گناہوں سے بچ جائیں اور ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے باقی سب کام دنیا کے چھوڑ کر ان چیزوں کو دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں۔ اللہ جی، ہم نہیں جانتے کہ اللہ جی نے کس کی بات میں، کس کے طریقے میں، کس کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے، اس لیے اللہ جی کی ہر بات کو ایک بار اب آتے ہیں ہم اپنے سابق کی طرف۔ اور جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے مثالی بیٹیوں کی صفات، جو ہم نے اس میں سب سے پہلے پڑھا سرمایہ، تو اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ بیٹیوں کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا چاہیے، اور پھر خدمت کا جذبہ۔ اس کے بعد آتا ہے استقامت، یعنی بچیوں کو استقامت سکھانی چاہیے کہ حالات کی اونچ نیچ جیسی بھی ہو وہ اپنی نیکیوں کی عادت پر جمی رہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کرا کرتی تھیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں میں گجے پڑ گئے تھے۔ زہد فی الدنیا۔ اب ہم زہد کی تعریف دیکھتے ہیں کیا ہے، کہ دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونے، یا غیر اللہ کو چھوڑ کر
अल्लाह जी की तरफ मतवज्जो होने का नाम ज़ुहद है। ज़ुहद की मुकम्मल और जामिया तारीफ़ हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दुरानी फरमाते हैं कि ज़ुहद ये है कि बंदा हर उस चीज़ को तर्क कर दे जो उसे अल्लाह जी से दूर कर दे। तो क्योंकि फिर हमें अपनी बच्चियों को एक चीज़ जो सिखानी है वो है ज़ुहद फ़ी दुनिया। ये सिर्फ उनके अंदर पैदा करनी है, क्योंकि बच्चियाँ जब दुनिया की चमक दमक को देखती हैं तो फिर उसमें गुम हो जाती हैं, क्योंकि फितरी तौर पर उनके दिल में सोने चांदी की मोहब्बत होती है। और इस वजह से हमें अपना बच्चियों को ये चीज़ सिखानी है कि वो अल्लाह जी के अलावा हर चीज़ जो मतवज्जो करने वाली है उसको छोड़कर अल्लाह जी की तरफ मतवज्जो रहें। उनके दिल में अल्लाह जी की मोहब्बत, डर, खौफ पैदा करना है। और उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है तालीम का ख्याल। बच्ची की तालीम का बहुत ख्याल रखना चाहिए ताकि वो बच्ची पढ़ लिख कर समझदार बनकर ज़िंदगी गुजार सके। शरीयत ने कहा है कि औरत नाकिसुल अक़ल होती है। इस पर बाद औरतों को बहुत गुस्सा भी आता है कि हमें नाकिसुल अक़ल क्यों कहा गया। तो इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नाकिसुल अक़ल से मुराद क्या है। इससे मुराद ये नहीं है कि लड़कियों के पास ज़हन नहीं होता या दिमाग नहीं होता, बल्कि बहुत ज़हीन होती हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती हैं। आप देख लें, एक भाई और बहन दोनों को आप कुरान करीम हिफ्ज़ करवाना शुरू करें तो आप देखें कि बहन हमेशा पहले मुकम्मल कर लेती है और भाई बाद में मुकम्मल कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई के अंदर लापरवाही होती है। और इसमें कोई शक भी नहीं कि औरतें बहुत ज़हीन होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमज़ोरी होती है कि वो जज्बात के अंदर बह जाती हैं। जज्बाती तौर पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उनकी क़ुव्वत फ़ैसला बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो हमेशा जज्बाती फ़ैसले करती हैं और इस जज्बात की वजह से वो उल्टे सीधे फ़ैसले कर जाती हैं। इसलिए शरीयत ने कहा है कि औरत नाकिसुल अक़ल होती है। औरतें ख़ुद भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि वाकई हमारे फ़ैसले ऐसे ही होते हैं। ये अगर किसी से खुश होती हैं तो उनका दिल चाहता है सारी दुनिया में और कोई ना हो, बस ये एक इंसान हो जो ज़मीन के ऊपर चल रहा हो। और अगर उसी से थोड़ी देर के लिए खफा हो जाएंगी तो कहेंगी बस ये बंदा मेरे सामने ज़मीन के अंदर दफन हो जाए, मुझसे इसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जज्बाती फ़ैसले होते हैं जिसकी वजह से इनको नाकिसुल अक़ल कहा जाता है। वरना बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई में बहुत समझदार होती हैं, अच्छे ग्रेड बच्चियाँ देखें हमेशा लेती हैं और वो एक बहुत अच्छी तालिबा होंगी। दीन सबसे पहले और सबसे मज़बूत दीन में बच्चियाँ होती हैं। अगर वो दीन को सीख ले तो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों में दीन फैलाने वाली होती हैं। डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, आलिमा बनती हैं, उनकी ज़हानत से किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। और फिर एक आदत गम गुसारी की, फिर बच्ची के अंदर गम गुसारी की सिफ़त को पैदा करना चाहिए। गम गुसारी की सिफ़त, फिर बच्ची के अंदर गम गुसारी की सिफ़त को पैदा करना चाहिए। बहुत सी बच्चियाँ ये सवाल भी करती हैं कि हम ऐसी कौन सा तरीका है जिसके चल के हम अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं। तो इसके लिए उनको चाहिए कि अपने अंदर गम गुसारी की सिफ़त पैदा करें ताकि वो दूसरों के गम में उनके साथ शरीक हो सकें। माँ, बहन, भाई, बाबा, शौहर, सब के गम को अपना गम समझें। साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर कोई बच्ची चाहती है कि वो एक अच्छी बेटी बने तो माहिर नफ्सियात कहते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग यू आर डूइंग टू प्लीज़ योर पेरेंट्स। कि लड़की को चाहिए कि एक फहरिस्त बनाए कि वो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए क्या कर रही है।
اس طرح اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ کس حد تک والدین کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا۔ پھر کئی مرتبہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو اسے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ ایسے مسئلوں کو جلدی حل کر لیا جائے۔ بچی کو چاہیے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، گھر کے کاموں میں اپنا امی کی مدد کرے، کھانا بنانے میں، گھر کی صفائی میں، کپڑوں کے دھونے میں، استری کرنے میں اپنی ماں کی مدد کرے۔ یعنی وہ جو گھر کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے میں وہ آڑ محسوس نہیں کرے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ ایک بیٹی کو چاہیے کہ اپنا خیال رکھے، صاف ستھری رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو اس طرح بالکل نظر انداز کر لینا کہ بالوں میں کنگھی بھی نہیں کری، کپڑے نہیں بدلے، جسم سے بو آ رہی ہے تو اس سے ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہماری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اپنا خیال رکھیں تاکہ ان کے ماما بابا ان سے خوش رہیں کہ ہماری بچی ایک متوازن زندگی گزار رہی ہے۔ جو نوجوان بچیوں کے لیے یہ بہت زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایسے رہیں کہ ان کے والدین ان کو دیکھ کر سکون محسوس کریں، گھر کی بات گھر میں رکھیں۔ یہ بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھر کی کوئی بھی بات ہو تو اس کو گھر تک رکھیں۔ Listen when your parents want to say something۔ جب ماں باپ کوئی بات کہیں تو بچی کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ پھر بچیوں کے ذمہ جو کام لگیں وہ محنت سے اس کام کو کریں۔ مثلاً ماں باپ نے اسکول بھیجا تو وہاں اچھے گریڈ لینے کی کوشش کریں کہ والدین کتنی محنت کر کے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اس لیے کہ ان کے بچے اچھا پڑھیں۔ تو یہ پھر بچیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ان کے ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر رکھنی چاہیے اور اچھا کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھے نمبر اور اچھے گریڈ لے سکیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو بیٹی کو چاہیے وہ اس مسئلے کے بارے میں اپنے ماما بابا کے ساتھ گفتگو کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس بارے میں بات چیت نہیں کرے، یعنی گھر کی بات کو باہر نہیں نکالے۔ نوجوان بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں اپنی سہیلیوں کی ساتھ گفتگو کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور صرف سچائی اور دیانتداری۔ پھر بچی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ always tell the truth، ہمیشہ سچ بولیں۔ بچی کو ماں باپ کے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے سچ بولنا چاہیے۔ ایک بچی کو چاہیے وہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا دوستی رکھے کہ ہر بات اس کو سچ بتا سکے۔ جو بچی ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے نا، یہ اس کے بگاڑ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی بات ہو اپنے ماما بابا کے سامنے ہمیشہ سچ میں کر دینی چاہیے، جو بات ہو اس کو ویسے ہی بتا دینا چاہیے۔ والدین کی عزت اور ان پر اعتماد۔ always trust and respect your parents، کہ ہمیشہ اپنے والدین پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے والدین ہمارے پہلی ترجیح ہوتے ہیں۔ prioritize your parents over other tasks۔ اپنے والدین کو باقی کاموں پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر بچی کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنی حالت اپنے ماما بابا کو بتائے، اور جب اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اپنے
मामा बाबा को बताए कि मैं अब ठीक हूँ। वालिदैन के रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात। नौजवान बेटी को चाहिए कि वो अपने दादा दादी, नाना जी, नानी जी को फ़ोन करती रहे। उनसे उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। वालिदैन से मशवरा। ज़िंदगी के जितने बड़े मसाइल हैं, बच्ची को चाहिए कि उनमें कभी खुद फैसला नहीं करे, बल्कि हमेशा अपने मामा बाबा के साथ मिलकर फैसला करे। अच्छी यादों का तज़किरा। फिर नौजवान बेटी को चाहिए अपनी बचपन की बातें और बचपन की यादें वक्तन फ़क्तन अपने वालिदैन से बयान करती रहे। वालिदैन इन बातों को देख कर सुनकर खुश होते हैं।